اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ شیخ خشام کبانی نقشبندی فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف لیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، بے شک یعنی کہ تب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دوسری طرف دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور نعت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ بے شک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گفتگو میں فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ اپنے بندے پر درود شریف بھیج رہا ہے، کیا وہ انہیں سامنے بٹھا کے نہیں بھیج سکتا؟ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف بھیج رہا ہے۔ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے درود شریف بھیج رہے ہیں، اور ہم نے جس کو بھی خاص بندہ بنایا ہے اس سے بھی کہا ہے کہ تم بھی درود شریف پڑھو۔ سبحان اللہ۔ شیخ سید نور جان میر احمدی نقشبندی کی تعلیمات میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر درود شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقائق سے ایک بے بہا سمندر کی مانند ہے، لہٰذا ہم ایک درود شریف کو الگ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ میں یہ کہنے کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کی کوشش کروں گا۔ ہر درود پاک میں بندش کو کھولنے، مشکلات دور کرنے، غیب دیکھنے کے لیے ایک راز موجود ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اس کے لیے ایک درود پاک موجود ہے، اس لیے جب تک ہم اپنے دلوں کو بیدار رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک سے نوازتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک سفر ہے جس کی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ تک لے جاتی ہے۔ شیخ ابراہیم الخلیفہ الحسائی فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے لیے سب سے اہم چیز محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہمارے تاج کا زیور ہے۔ بے شک آج ایک بڑی پیاری پوسٹ سے نظر گزری تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ یہ پوسٹ ہے فاؤنٹین آف لو۔ یہ کہتے ہیں اس پوسٹ میں کہ سنا ہے رحمت کے عشرے میں اللہ پاک کی سب رحمتیں مل جاتی ہیں، یعنی کائنات کی سب سے بڑی رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مانگنے کا بہترین وقت۔ انہی کی ایک اور بہت پیاری پوسٹ ہے کہ کبھی درود شریف یہ محسوس کر کے پڑھیے گا کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ پاک بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ یقین کریں درود شریف کی طلب اور سرور میں مزید اضافہ ہوگا۔ ماہ رمضان کے رحمت کے اس عشرے میں اپنے اوپر خوب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل فرمائیں۔ درود پاک کا ورد دیگر اذکار کے ساتھ ضرور جاری رکھیے، اس کو سٹاپ نہیں کرنا کہ چلیں رمضان شریف میں اور عبادات کر لیں گے، درود شریف بعد میں پڑھیں گے، نہیں، آپ نے دیگر عبادات کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، جو آپ عبادت کرتے ہیں درود پاک خوب سے خوب ورد کیجیے۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔